بڑی موومنٹ لیڈ کی تھی. ان سے میری جب ملاقات ہوتی رہی انہوں نے بتایا کہ اس میں کیا خامیاں تھیں, کیا اچھائی تھی اور کیا رزلٹ صحیح تھا یا نہیں تھا. وہ اس کے اوپر میں ان کو سننا چاہوں گا. لیکن ایک بات کسی نے کہی, کسی نے یہ کہا تھا کہ آپ ایسے ڈاکٹرز اس موومنٹ میں نہ لے کے آئیے گا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کہ خود ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایکسپرٹس نہ ہوں. تو وہ آپ یقین رکھیے گا کہ ہم سارے بڑے سنسیئر ہیں, ہم سارے بڑے کانفیڈنٹ بھی ہیں, اور ہم ایسا کوئی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اس موومنٹ میں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ موومنٹ کسی ذاتی شخص کی نہیں ہے, یہ موومنٹ ان 5 ستون کی ہے جو میں نے آپ کو جس کا ذکر کیا. یہ ستون آپ دماغ میں ڈال لیں. یہ ایسی چیزیں ہیں 5 جس کی وجہ سے ہم لوگ پاکستانی ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگ پاکستانی شہری ہیں, جس کی وجہ سے میں یہاں تک کہوں گا ہم انسان ہیں. کیونکہ یہ 5 چیزوں کے بغیر ہم شاید کھاتے پیتے تو رہیں گے لیکن ذہن آپ کا ختم ہوگا. اس لیے میری نظر میں یہ 5 چیزیں آپ لکھ لیجئے اور آپ ریزولوشن میں بھی ضرور ڈالیے گا. مہربانی جی, تھینک یو ویری مچ. لیکن ایسا کوئی پریسیڈنٹ ہم سیٹل نہیں ہونا دینا چاہتے کہ جس کے نتیجے میں آرمی چیف کو یہ ایگزیکیوٹ کیا جائے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ تو مجھے اتنی استقامت دے کہ میں اس کیس کی پیروی کر سکوں. اور اس کے بعد اللہ نے مجھے سرخرو کیا. پرویز مشرف صاحب جو ہے انہوں نے جب دیکھا کہ 30 ڈیز کی وہ اپیل کا ٹائم گزر رہا ہے تو انہوں نے اس ججمنٹ کے ہوتے ہوئے جو ان کے فیور میں تھی انہوں نے خود بھی اپیل فائل کی اور الٹیمیٹلی ان کی پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس ہوئی اور میری پٹیشن توفیق آصف ورسز جنرل پرویز مشرف وہ جو ہے وہ اپ ہولڈ ہوئی. سید وقار صاحب کی ججمنٹ رپورٹڈ ججمنٹ ہے. میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ ملک میں مارشل لاء کا راستہ, پی سی او کا آئندہ راستہ بند کرنے کے لیے یہ کیس جو ہے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. لیکن حالات نے نیا رخ لیا ہے کہ ابھی ہمارے منسٹرز جو ڈیموکریٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے ہائیبریڈ ماڈل کی بات کی ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہیڈ آف اپنا آرمی ہے وہ اس ملک کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں اور وہ اس میں جو بھی جیسے بھی جو پرائم منسٹر اور باقی جو فارن منسٹر وہ ارریلیونٹ نظر آتے ہیں. یہ جو تصور ہے کہ جس کے ذریعے آئین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا گیا ہے, آرٹیکل 2A کا وہ تصور کہ جس میں بنیادی فیچر جو ہیں وہ ختم رکھ دیے گئے ہیں. ہم ایسے فیچرز کے اپنا نکالے جانے کے بعد کہ جس میں چوزن ریپرزنٹیٹیو کا تصور ختم کر دیا گیا ہو, جس میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا تصور ختم ہو گیا ہو اور ایگزیکٹو نے جوڈیشری پہ کنٹرول کر لیا ہو, اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین شاید کچھ صفحات کا ایک مجموعہ ہے. یہ آئین اپنی بنیادوں کے بغیر جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کسی طور پہ اس ملک کے لوگوں کا جو دستاویز تھی کہ جو مقدس دستاویز 1973 میں بنی تھی جس پہ پوری قوم نے اتفاق کیا تھا, اس کو 26ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے اس طرح سے والا کیا. اور اب وہ جو عزائم آپ کے جو 26ویں ترمیم میں نہیں تھے اس کو 27ویں ترمیم کے ذریعے آپ لانا چاہتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے سامنے اس وقت صرف ایک بات ہے, وہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے. اس ملک میں حقیقی کانسٹیٹیوشن اور اس کی بنیادوں کے ساتھ کوئی, میں آپ سے عرض کروں کہ 2/3 کیا اس سے بھی زیادہ اگر میجورٹی بن جائے اور وہ یہ کہ مثال کے طور پہ اس ملک میں بادشاہت کا نظام قائم کرتے ہیں تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آئین ہمارا اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں آپ سے عرض کروں کہ ہم ایسے حالات میں اس دور میں گزر رہے ہیں کہ جس میں بنیادی حقوق جو ہیں ان کو پامال کیا گیا ہے. پورے پاکستان کے ہر صوبے میں لوگ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں لیکن ان حقوق سے محروم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں آزاد نہیں ہیں. اگر ہماری عدالتیں لوگوں کو انصاف فراہم کر رہی ہوں تو پھر شاید یہ نوبت نہ آئے کہ مسنگ پرسن کا رونا بھی رویا جا رہا ہے. لوگ اپنے حقوق کے لیے بھی جنگ لڑ رہے ہیں اور عدالتیں, اب آپ نے سامنے آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی مثال ہے کہ اس میں کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز خود ایک دفعہ پھر جو ہے سائر بن کے وہ سامنے کھڑے ہو گئے ہیں.
میں اس پر اپنی بات ختم جائے، لیکن ایسا کوئی پریسیڈنٹ ہم سیٹل نہیں ہونے دینا چاہتے کہ جس کے نتیجے میں آرمی چیف کو یہ ایگزیکیوٹ کیا جائے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ تو مجھے اتنی استقامت دے کہ میں اس کیس کی پیروی کر سکوں. اور اس کے بعد اللہ نے مجھے سرخرو کیا. پرویز مشرف صاحب جو ہے انہوں نے جب دیکھا کہ 30 ڈیز کی وہ اپیل کا ٹائم گزر رہا ہے تو انہوں نے اس ججمنٹ کے ہوتے ہوئے جو ان کے فیور میں تھی انہوں نے خود بھی اپیل فائل کی اور الٹیمیٹلی ان کی پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس ہوئی اور میری پٹیشن توفیق آصف ورسز جنرل پرویز مشرف وہ جو ہے وہ اپ ہولڈ ہوئی. سید وقار صاحب کی ججمنٹ رپورٹڈ ججمنٹ ہے. میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ ملک میں مارشل لاء کا راستہ پی سی او کا آئندہ راستہ بند کرنے کے لیے یہ کیس جو ہے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. لیکن حالات نے نیا رخ لیا ہے کہ ابھی ہمارے منسٹرز جو ڈیموکریٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے ہائیبریڈ ماڈل کی بات کی ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہیڈ آف اپنا آرمی ہے وہ اس ملک کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں اور وہ اس میں جو بھی جیسے بھی جو پرائم منسٹر اور باقی جو فارن منسٹر وہ ارریلیونٹ نظر آتے ہیں. یہ جو تصور ہے کہ جس کے ذریعے آئین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا گیا ہے آرٹیکل 2A کا وہ تصور کہ جس میں بنیادی فیچر جو ہیں وہ ختم رکھ دیے گئے ہیں. ہم ایسے فیچرز کے اپنا نکالے جانے کے بعد کہ جس میں چوزن ریپرزنٹیٹیو کا تصور ختم کر دیا گیا ہو, جس میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا تصور ختم ہو گیا ہو اور ایگزیکٹو نے جوڈیشری کی پہ کنٹرول کر لیا ہو, اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین شاید کچھ صفحات کا ایک مجموعہ ہے. یہ آئین اپنی بنیادوں کے بغیر جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کسی طور پہ اس ملک کے لوگوں کا جو دستاویز تھی کہ جو مقدس دستاویز 1973 میں بنی تھی جس پہ پوری قوم نے اتفاق کیا تھا, اس کو 26ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے اس طرح سے والا کیا اور اب وہ جو عزائم آپ کے جو 26ویں ترمیم میں نہیں تھے اس کو 27ویں ترمیم کے ذریعے آپ لانا چاہتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے سامنے اس وقت صرف ایک بات ہے, وہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے. اس ملک میں حقیقی کانسٹیٹیوشن اور اس کی بنیادوں کے ساتھ کوئی, میں آپ سے عرض کروں کہ 2/3 کیا اس سے بھی زیادہ اگر میجورٹی بن جائے اور وہ یہ کہ مثال کے طور پہ اس ملک میں بادشاہت کا نظام قائم کرتے ہیں تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آئین ہمارا اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں آپ سے عرض کروں کہ ہم ایسے حالات میں اس دور میں گزر رہے ہیں کہ جس میں بنیادی حقوق جو ہیں ان کو پامال کیا گیا ہے. پورے پاکستان کے ہر صوبے میں لوگ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں, لیکن ان حقوق سے محروم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں آزاد نہیں ہیں. اگر ہماری عدالتیں لوگوں کو انصاف فراہم کر رہی ہوں تو پھر شاید یہ نوبت نہ آئے کہ مسنگ پرسن کا رونا بھی رویا جا رہا ہے. لوگ اپنے حقوق کے لیے بھی جنگ لڑ رہے ہیں اور عدالتیں اب آپ نے سامنے آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی مثال ہے کہ اس میں کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز خود ایک دفعہ پھر جو ہے سائل بن کے وہ سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. میں اس پر اپنی بات ختم